الحمدللہ ہو چکا ہے، اور میں چند ایک باتیں عرض کر کے انشاءاللہ میں مبشر بھائی اور ہمارے شہنشاہ نقابت مدثر بھائی ہیں جی، دونوں شہزادے ہیں اور درویش ہیں دونوں، یقین جانیں اس محفل پاک کے لیے ان دونوں بھائیوں نے بڑی محنت کی۔ علی بھائی کا تو ایک دو دفعہ رابطہ ہوا، لیکن انہوں نے اس قدر ان سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے کہ بار بار رابطے میں رہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے مبشر بھائی کے اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ علی بھائی آپ سے یہ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ان نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ میں چند اشعار پیش کر کے ایک دو باتیں، ایک دو احادیث مبارکہ پیش کر کے چند اشعار جو ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر بڑے برسکون سے ذرا پہلے اشعار آپ نے سننے ہیں، کچھ ادبی سے اشعار ہیں کہ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح نور کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کندے لپک پڑے، دشت و جبل سے نور کے کندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر کے رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید کونین آ گئے، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتہا تمام جلوہ گاہ دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، ارے بزم جہاں میں آج کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ یہ میں نے پڑھے اپنے ذوق کے لیے، اب آپ کا جو ذوق ہوتا ہے، میں الحمدللہ ساری زندگی ہو گئی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ذوق کیا ہے، اور یہ کلام میں نے کچھ اپنی محبت کے ساتھ پیش کیا ہے، چند اشعار آپ کی محبت کے لیے تاکہ آپ بھی بیچ میں شامل ہو جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا، بسارے نہیں جس کا نبی ہاتھ اٹھائے ذرا، جس کا نبی بولے میں نے آپ کو شامل کرنا ہے، پتا چلے آقا کے غلام ہے، ان آوازوں کو آگ لگانی ہے، اگر نبی کے نام کی بلندی کے لیے اظہار نہیں کرنا، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا۔ یہ سارے نوجوان ہاتھ اٹھائیں نا ذرا، ہاتھ اٹھائیں بیٹا، ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہاتھ اٹھا کے کہے ہمارا نبی سیدی مرشدی، آج کوئی نیچے نہ رہے، جب کہنا ہمارا نبی پتا چلے آقا کے غلام بیٹھے ہیں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا، ہے وہ جگ سے نرالا، بولے بولے ہے وہ جگ سے نرالا، سارے نہیں جس کا نبی ہے وہ بولے گا ہے وہ جگ سے نرالا، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، ارے جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ۔ واہ 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 واہ، کیا مجمع میں گرمی ہے عامر بھائی، مجھے تو لگ رہا بھی محفل شروع ہوئی ہے، یہ سرکار کی عشق کی گرمی ہے، ذرا پھر ہاتھ اٹھائے، حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، پتا چلے آقا کے غلام ہے، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، ارے جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، جن کا جتنا عقیدہ ہے اتنی آواز میں بولے گا، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ۔ واہ واہ علی بھائی کیا کمال ہو گئی، کیا ان لوگوں کے اندر کنیکشن جڑ گیا ہے، لگتا ہے یہ کنیکشن مدینے والے سے جڑ گیا ہے وہ سچا حوالہ، بولے بولے ہے وہ سچا حوالہ۔ اور شعر سنے، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، ارے سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، اب جشن منانا ہے، آ گیا آ گیا حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دلارا،
آمینہ کا دولارا، ہاتھ اٹھائے ذرا، آمینہ کا دولارا ہمارا نبی۔ اور وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، ابو جہل ہاتھ میں کنکر لے کے آیا تھا، پتہ ہے سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے۔ شیخ سنیے گا، وہاں تو پتھر بولا آپ تو بشر ہیں، غلام خیر البشر ہے جی، وہاں تو پتھر بول رہا ہے۔ اگر بشر ہو کے نہ بولے، غلام خیر البشر کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ غلام خیر البشر سمجھ رہے میری بات؟ نبی کے غلام ہے نا، وہاں تو پتھر بول رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا نا، پتھر بولتے ہیں۔ شیخ سنیے گا، بولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو، بولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا، ہمارا نبی۔ پتھروں پتھروں پتھروں، جج سے کلمہ ہے پڑھنا تجھے جب کرے گا اشارہ، واہ واہ واہ، جب کرے گا اشارہ، بولے نا ہاتھ اٹھائیں ذرا گج کے، جب کرے گا اشارہ، جب کرے گا اشارہ۔ آخری شعر ہے، بڑا لمبا کلام ہے، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے اور ختم نبوت پر دین کا سارا مدار ہے، سارا کا سارا دین ختم نبوت کے ستون پہ کھڑا ہے۔ اگر یہ ستون نہ ہو تو سارا دین دھڑام سے نیچے گر جائے۔ یاد رکھیں، ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسا بندہ جو کسی اور نبی کی تلاش میں ہے، امام اعظم فرماتے ہیں، ایک بندے نے پوچھا تھا کہ میں جناب فلاں بندے، اس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، مدعی نبوت بنا ہے، توجہ ہے، میں اس سے دلیل لینے چلا جاؤں، دلیل مانگنے چلا جاؤں؟ ہر معاملے میں دلیل، یہاں تک کہ اللہ کی الوہیت کے اندر، یہاں تک قرآن کی آیات کے اندر کہا افلا یتدبرون افلا یتفکرون، ایسے نہ گر جاؤ، پہلے غور فکر کرو یہ قرآن ہے کہ نہیں، ایسے نہ گر جاؤ، پتہ کرو یہ رسالت ہے کہ نہیں۔ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے گا۔ اور شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، سیدزادے کی آمد ہے، پہلے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ شاہ جی ہمارے اسد اتاری بھائی تشریف لائے ہیں، اور اسد اتاری صاحب کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ میں نہیں چاہتا میرا جو یہ شعر ہے وہ استقبال کی نظر ہو جائے، پہلے وہ آ جائیں تو پھر پڑھ لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نہیں یار یہ بات نہیں ہے، اچھا اندر ہی چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا وضو وغیرہ کرنے گے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی جناب۔ اسد آئے تھے، اسد شیر آیا ہے نا، شیر تو نعرہ بھی شیروں جیسا لگائے نا یار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جو شیر ہے وہ بولے نعرہ حیدری۔ میں بات کرنے لگا تھا کہ امام اعظم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، فلاں شخص نے اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو میں دلیل لینے جاؤں؟ فرمایا جو دلیل مانگنے جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اچھا یہ بات جملہ ایک سن لیں، ہر معاملے میں دلیل ہے، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، معاملات کا کوئی معاملہ بھی ہو، وہاں دلائل ہے، وہاں وکیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جھوٹے نبی کے بارے میں کوئی دلیل مانگے، اس سے جا کے پوچھے، وہ دار اسلام سے گیا۔ صرف ایک معاملے میں دلیل نہیں ہے، دلیل کیوں نہیں ہے؟ جب قرآن کی نص آ گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب میرے آقا نے کہہ دیا لا نبی بعدی، تو پھر دلیل کی ضرورت رہتی ہے؟ پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخر میں ہمارا نبی ایسا آپ نے کہنا ہے نا، یہ پورے آقا کے غلام، یہ در و دیوار جتنے آقا کے غلام بیٹھے ہیں، آپ کو حضور کا واسطہ ہے، کوئی پنڈال والے، سٹیج والے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ یہ آپ نے نعرہ لگانا ہے ختم نبوت کا، لگائیں گے انشاءاللہ، سارے لگائیں گے۔ 4 مصرے، چوتھے مصرے بھی آپ نے ہمارا نبی کہنا، اس میں ختم نبوت کی بات ہے۔ انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا، انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب آپ نے بولنا ہے، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کیوں؟ اب قیامت تلک ہے، اب قیامت تلک ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، اب قیامت تلک ہے، بولے بولے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ ایک حدیث پاک کریمہ کا کہ امت سے محبت دیکھیے گا، امت سے پیار دیکھے کتنا ہے۔
سرکار کتنی امت سے محبت کرتے ہیں. حضرت علامہ ذوالفقار ہاشمی صاحب میرے بڑے محبوب ہیں، میرے دل کے بڑے قریب رہتے ہیں، اور بھی بہت سی شخصیات ہیں، میں سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں. اور سید بادشاہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو بہت سے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں. مجھے کہا گیا جی ایک آدمی کو آپ ویلکم کر دیں، میں تو چاہ رہا تھا سب کے نام لکھ کے دیں. تو میری ڈیوٹی یہی ہے بابا جی، میں سرکار کے عاشقوں کو ویلکم کرتا ہوں جی، میری ڈیوٹی یہی ہے. پتہ نہیں ان میں کون سا ایسا درویش آ جائے جناب میں اسے ویلکم کروں اور کرم ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا اٹھ فریدا ستے آ تلو کی ویکھن جا، متا کو بخشیا مل جاسی تو تم ہی بخشیا جا. پتہ نہیں کس کی نظر پڑ جائے. کہتے ہیں جی قاری یونس جو پروٹوکول دیتا کوئی نہیں دے سکتا. بھی قاری یونس نے خاک پروٹوکول دینا ہے. میرے آقا نے ثنا خانوں کو جو پروٹوکول دیا ہے اپنے منبر پہ کھڑا کیا ہے، اپنی چادر عطا کی ہے. اس کے آگے کوئی پروٹوکول ہے؟ پروٹوکول ہے ہی نہیں. دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے نا، ہم تو حسن ظن رکھنا ہوتا ہے. کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں تو محبت کرتے ہیں. ایک حدیث سن لیے کہ آقا امت سے پیار کتنا کرتے ہیں. سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. حدیث سنیں گے آپ کو لطف آئے گا. آقا امت سے محبت کتنی کرتے ہیں. علماء کا دامن تھام کے حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے کریم آقا حجرہ نور میں جلوہ گر ہوئے، حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میں. وہ جو گنبد خضرا ہے وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. میرے آقا اس حجرہ میں جلوہ گر ہوئے. توجہ رکھیں یار، حدیث توجہ سے سنیے گا. میرے آقا کا چہرہ جگمگ 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 کر رہا ہے. سبحان اللہ کہتے اتنی بات میں کہتے سبحان اللہ. اللہ کرے جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے نا پردے اٹھ جائے، اس کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے. میں وہ ان لوگوں کا دعویٰ نہیں کرتا وہاں آ جائے میں آپ کو دیدار کروا دیتا ہوں، میں یہ بات نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں دامن پھیلانے والے ہونے چاہیے، اور ہر بات کا فیصلہ منارے پاکستان ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اسلاف بھی ہونے چاہیے نا، کوئی بڑا بھی ہونا چاہیے. ہر بات جناب مناظرہ کرنا ہے منارے پاکستان، جناب مبالغہ کرنا ہے منارے پاکستان. کوئی بڑے بھی ہیں تمہارے، کوئی بڑے بھی ہیں کہ نہیں؟ کسی بڑے کی بارگاہ میں چلے جائیں، اگر کوئی غلط جملہ نکل گیا ہے رجوع کر لیں. رجوع کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے. بات ہے رجوع کرنے کی. میں عرض کر رہا تھا میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں حجرہ میں. میرے آقا کا چہرہ جگمگ 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 کر رہا ہے. پھر کہیے سبحان اللہ. میرے آقا کے چہرے سے تبسم عیاں ہے، خوشی کی آثار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑے خوش ہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے آج میرے پہ کرم کیا ہے، میری امت کی بخشش کا مژدہ جاں فضا مجھے سنا دیا ہے. جو جو بخشی چاہتا ذرا کہیے سبحان اللہ. اچھا دیکھا نا آقا خوش ہیں. اچھا آقا کی بھی خوشی امت کی بخشش کے اندر ہے، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں. تو عرض کی آقا میرے لیے بھی دعا کر دیں، میرے لیے بھی دعا کر دیں. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے دعا کی. اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. مالک میری عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہر باطن سب گناہوں کو معاف کر دے. جب یہ دعا کی نا میرے آقا نے، جب یہ دعا عطا کی نا میرے آقا نے، ام المومنین خوش ہو گئی. تو میرے آقا نے پوچھا تو خوش ہے؟ عرض کی آقا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میرے لیے آپ نے دعا کر دی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ آخری جملہ سنے جھوم جائیں. میرے آقا نے فرمایا امت سے پیار دیکھیے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو نے مانگ کے دعا لی ہے، دامن پھیلا کے دعا لی ہے، التجا کر کے دعا لی ہے. واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ. مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں یہی دعا اپنے ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. ہائے 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 واہ واہ واہ. یار جو خوش ہے نا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں. آپ کو حضور کا واسطہ ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ، پھر کہتے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی شان والے ہیں. ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. پاکستان کا عظیم نام اور ہماری اس سرزمین کا ایک چمکتا ہوا وہ ستارہ جو نعت کی روشنی دیتا ہے. اور اس محفل کے لیے اس نوجوان نے بہت محنت کی، بڑی کاوش کی. جناب عزت مآب ملک پاکستان کے معروف و مقبول ثنا خان جناب محترم مبشر علی نقشبندی صاحب استقبال فرمائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، بولے 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 نعرہ حیدری، پھر بولے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مکی کی آمد، مجری کی آمد، سونے کی آمد، منشار کی آمد، دلبر کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، وہاں کی آمد، واسیل کی آمد، تجپال کی آمد، مختار کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، عبداللہ کی آمد، علیم اللہ کی آمد، حبیب اللہ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ نعرہ رسالت، درود پاک سارے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔